يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وسلم عليك يا حبيب الله. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، معزز محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کا ایک پیغام جو اہل ایمان کے نام قرآن مجید سے جو الفاظ آپ کے سامنے رکھے ہیں، انہی کے ذہن و ذہن میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کر لی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہ دعا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے اور سچ سن سنا کے مجھے اور آپ کو قابل عمل باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب اور بھی تشریف لائے، اگر آپ سارے تھوڑا تھوڑا سمٹ کے آپ کے آگے جو خالی جگہ اس کو پر کر دو۔ آگے بھی کافی خالی، بیٹا آگے ہو جو چھوٹے بچوں آگے آپ آگے جو سمٹ کر یہ کھول کر دے بیٹا، درود پاک پڑھو بیٹا۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر اہل ایمان کو خطاب کیا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے وہ عورت، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ بوڑھا۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو، یعنی اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس بات کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جنت میں داخل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اور جو جس کو اللہ تعالیٰ چاہے جہنم سے بچا لے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ مطلب یہ کہ خود بھی ان راہوں کے مسافر بنو جو راہیں جنت کو جاتی ہیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی ان راہوں کا مسافر بناؤ جو راستہ جنت کو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے لیے واضح کر دی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں گاٹیاں، خیر کی گاٹی بھی، شر کی گاٹی۔ اب انسان کی مرضی وہ کس راستے پہ چلے۔ اگر وہ مسجد میں چل کے آنا چاہے تو اسے اختیار دیا جائے، اگر ان قدموں پہ چل کے سینما گاہ میں جانا چاہے تو اس کے قدم شل نہیں ہو جاتے، اس کو اللہ تعالیٰ جانے دیتا۔ اگر وہ کسی دینی مرکز میں جاتا ہے دین سیکھنے کے لیے تو پھر بھی وہ آزاد ہے،
اور اگر وہ شراب خانے میں جاتا ہے تو پھر بھی وہ جا سکتا ہے، دونوں راستے اس کے پاس ہیں۔ لیکن ایک خیر کا راستہ ہے اور ایک شر کا راستہ ہے۔ جو خیر کا راستہ ہے وہ ذرا مشکل ہے، لیکن اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے باغات رکھے، اور جو شر کا راستہ ہے وہ لگتا ہے کہ یہ لذت والا راستہ ہے، نفسانی خواہشیں غالب آتی ہیں، شیطان بھی ہیلپ کرتا ہے، تو انسان کو لگتا ہے کہ یہ بڑا سرور والا لذت والا راستہ ہے، اور اس کو شہوات کے ساتھ خواہشات کے ساتھ مزین کر دیا گیا، لیکن اس کے آخر میں جہنم کے بھڑکتے ہوئے شعلے ہیں۔ اب انسان کی مرضی خیر کا راستہ اختیار کرے یا وہ شر کا راستہ اختیار کرے، یہ دونوں راستے اس کے پاس ہیں۔ انسان کو جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں، سب سے پہلے اس کا عقیدہ درست ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ عقائد کا دوسرا نام ہے ایمان۔ ایمان ہو تو پھر اعمال کام آتے ہیں۔ اگر عقائد کے اندر خرابی آ جائے تو ایمان ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کے نیک اعمال اس کے ایمان لانے کا سبب بننا، لیکن بغیر ایمان کے، بغیر اچھے عقائد کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ ایمان شرط ہے اعمال کی قبولیت کے۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس طرح چیزوں کے اندر ملاوٹ آ گئی، اس طرح عقائد کے اندر بھی تغیر و تبدل پیدا ہوا، اور ہر بندہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور ہر بندے کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں حدیث ہے۔ عام بندہ پریشان ہے کہ میں کدھر جاؤں، جب سارے قرآن پڑھ رہے ہیں اور سارے ایک دوسرے کو جو ہے وہ جہنم کی راہوں کا مسافر قرار دیتے ہیں کہ یہ بھی جہنمی ہے، یہ بھی جہنمی ہے، تو بندہ کہتا ہے میں کدھر جاؤں۔ سارے ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری کے اوپر منظر کہ خواتین ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، اور سامان بٹھایا ہوتا ہے، تو ایک ڈاکٹر آتا ہے وہ بچے پکڑتا ہے کہ میری گاڑی میں بیٹھو، دوسرا آتا ہے وہ سواری کو کھینچتا ہے، تیسرا جو ہے وہ گٹھی اٹھا کے لے جاتا ہے۔ تو سواری تنگ ہے کہ کہتی ہے کہ چھٹ بھائی ایسا کسی بھی نہیں جانا، حالانکہ کہیں نہ کہیں تو جانا ہوتا ہے، لیکن وہ تنگ اتنا کر دیتے ہیں کہ کس کے ساتھ نہیں۔ یہی حالات صورتحال جو ہے وہ دین کی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک بندے کو جب 10 بندے کھینچ رہے ہو تو بندہ پریشان ہوتا ہے میں کدھر جاؤں، تو کہتا ہے کہ میں نہیں ٹھیک یا میں گاڑی پڑھ لاؤں۔ تو یاد رکھیے سچے سچے عقائد وہی ہیں جو صحابہ، اہل بیت اور اولیاء اللہ کے عقائد، جو ان عقائد سے ہٹ کے اگر کچھ نئے عقائد متعارف کراتا ہے تو وہ عقائد کسی مومن کے عقائد نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز ہے عقائد کا درست ہونا۔ دوسری چیز ہے عبادات، جو چیزیں اللہ نے فرض کی ہیں، واجب کی ہیں، ان کی پابندی۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد عامل صالحات کا تذکرہ آپ کو بار بار ملے گا۔ اور تیسری چیز ہے معاملات، حقوق العباد۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن پہ بوجھ دیں کہ جتنا سچا سچا مسلک اور عقیدہ ہمارا ہے اتنا کسی اور کا نہیں۔ کوئی ایک پاک ہستی کا نام لے گا تو دوسرے کا نام لے گا، لیکن الحمدللہ ہمارے دل میں ہر پاک ہستی کا قدر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دن بدن سمٹ رہے اور باقی لوگ پھیل رہے۔ جب سچے سچے ہم میں تو نہیں پھیلنا چاہیے، ہم سکڑ رہے ہیں، سمٹ رہے ہیں، دوسرے لوگ پھیل رہے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا شعور دین ناقص ہے۔ جو چیز اسلام کے اندر اہم ہے اس کو ہم نے غیر اہم بنا دیا، اور جو اتنا اہم نہیں تھا اس کو ہم نے اہم بنا دیا۔ اس کے اوپر مناظرے، مجادلے، مقابلے، تقریریں، تحریریں، اس کی گرد گھومتی ہماری۔ دین اسلام کی طرف سب سے اہم چیز جو ہے وہ فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد مستحب ہے۔ لیکن ہمارے جتنے بھی مناظرے ہوتے ہیں، جتنی بھی تقریریں اللہ ماشاءاللہ، وہ مستحب کی گرد گھومتی، تو مستحب آگے آ گیا، فرض پیچھے چلا گیا۔
یہ ہے ہمارا شعور دین ناقص. اور اگر کوئی بندہ قید بھی درست رکھتا ہے, عبادات بھی بجا لاتا ہے, لیکن وہ معاملات بھی صحیح نہیں, حقوق العباد کا خیال نہیں کرتا, تو حدیث کی روح سے ایسا شخص جنت کے اندر نہیں جائے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے. ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود توبہ سے معاف ہو جاتا ہے, لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگے. تو حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے, آج اتنے ہی اس مسئلے سے ہم غافل ہیں. اور پھر یہ موضوع بڑا لمبا موضوع ہے. عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں, ذمیوں کے حقوق ہیں, والدین کے, اولاد کے, میاں بیوی کے, ہمسایوں کے, مسافروں کے, یہ ایک لمبا موضوع ہے. لیکن حقوق العباد میں جو مقدم حق ہے وہ ذوی القربہ کا, اور ذوی القربہ سے جو مقدم حق ہے جو خونی رشتے ہیں ان کا ہے, اور خون کے رشتوں میں جو مقدم حق ہے وہ ماں باپ کا. اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقامات پہ جہاں اپنی عبادت کی بات کی ہے, ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دیا. کئی فرمایا قضا ربک الا تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. کئی فرمایا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. یہاں سے ہم دین سیکھ سکتے ہیں اگر آپ کی توجہ ہو کہ ماں باپ کا مقام اتنا اونچا ہے جہاں اللہ نے اپنی عبادت کی بات کی, ساتھ ہی متصل والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کا حکم دیا. لیکن ہم یہاں بھی ہم دین سمجھنے میں ٹھوکر جاتے ہیں. ہم 20 وقت کے تو ہاتھ بھی چومتے ہیں, پاؤں بھی چومتے ہیں, لیکن ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں. 20 صاحب کے سامنے یوں ہاتھ باندھے گردن جھکائے کھڑے, لیکن ماں باپ کے سامنے چیختے ہیں, چلاتے ہیں. ہمیں پتہ نہیں باپ کس ہستی کا نام, ہم سمجھے نہیں کہ ماں کس عظیم ہستی کا نام ہے. اللہ اس کے رسول نے تو مرتبہ کتنا اونچا دیا. یاد رکھیے, یہ قطعاً میں نہیں کہتا کہ آپ بزرگان دین کا ادب نہ کریں. میرے دین کا دوسرا نام دینی ادب ہے. حضور نے یہاں تک فرمایا جس نے بڑوں کا ادب نہیں کیا, چھوٹوں کی شفقت نہیں کی, لیسا منا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. لیکن پیغام میں آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ تمہارا سب سے بڑا پیر تمہارا باپ ہے. تمہاری سب سے بڑی پیرنی تمہاری ماں ہے. اگر ماں باپ کا دل دکھایا, ماں باپ کی نافرمانی کی, تو یہ مکے والے بابے, حکے والے بابے تو شاہی کوئی نہیں, یہ پیڑھی والے بابے تو حیثیت ہی کو نہیں رکھتے. یہ 2 نمبر 4 نمبر 420 نمبر پیروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. وقت کے ولی, وقت کے روز بھی تمہارے حق میں دعا کریں تو ان کی دعا بھی تمہارے حق میں قبول نہیں ہوگی. پیر صاحب سے فیض تب ملے گا جب ماں باپ راضی ہوں, اور اگر ماں باپ کا دل دکھ گیا تو پھر غوث اعظم سے بھی فیض نہیں مل سکتا. یہ بڑے علماء تشریف فرما ہے, میں طالب علم ہوں, لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا کہ اللہ کے ولی کے چہرے کی زیارت کرنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر یہ ثواب ہوتا ہے, نیک لوگوں کو دیکھنا, علماء کی زیارت کرنا, اللہ کے ولیوں کی زیارت کرنا ثواب ہوتا ہے, لیکن حج کا نہیں لکھا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کعبۃ اللہ کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر یہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے حج کا ثواب ہوتا ہے. اگر یہ ثواب ہوتا ہے لیکن حج کا نہیں ہوتا. آپ 30 لاکھ روپے لگائیں, پرائیویٹ حج کر کے آئیں, ہر چکر پہ رسوت کو بوسے دے, گارنٹی نہیں کہ حج قبول ہے. وہ بے نیاز ہے, قبول کرے یا رد کرے. لیکن یہ جملہ دل کی ترتیب پہ نوٹ کر لو, اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جس سونے کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں, جس محبوب کے نعرے مارتے ہیں, اس محبوب کا فرمان ہے کہ ماں باپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جس نے محبت کے ساتھ ماں کے چہرے کو دیکھا یا باپ کے چہرے کو دیکھا, اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے.
صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو اسماعیل حقی لکھتے روح البیان کے اندر میرے حضور نے فرمایا 100 کیا تم 1000 بار بھی دیکھو اللہ 1000 حج کا ثواب بتاؤ. تم دیکھ کے تھک جاؤ اللہ ثواب دیتا ہوگا نہیں تھکتا. اور یہ نہیں کہا کہ ایک صرف ماں کو دیکھو گے تو حج کا ثواب ملے گا باپ کو دیکھو گے تو نہیں ملے گا, یہ نہیں فرمایا کسی نے. یہ تو فرمایا کہ جس کا باپ راضی اس کا رب راضی. یہ تو حدیث کی طرف ہے. لیکن مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے جب لکھا ہوتا ہے یہ سب میری ماں کی دعائیں, جس کا مطلب ہے تیرے باپ نے کبھی تیرے لیے دعا نہیں کی. جتنے ہمارے شاعر ہیں وہ ماں کی شان میں تو لکھیں گے لیکن میں نے نہیں دیکھا کس نے باپ کی شان میں بھی لکھا ہو. اللہ حدیث پاک کے اندر یا قرآن کے اندر والدین کے الفاظ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے. تو ساتھ یہ بھی فرمایا جو تمہارا باپ ہے وہ جنت کا درمیانی دروازہ, جنت ماں کے قدموں کے نیچے, لیکن جو ماں کا سرتاج ہے وہ تمہارا باپ ہے. ماں کو جو مرتبہ ملا ہے اس کو پہلے شوہر ملا وہ تمہارا باپ بنا تو پھر ماں کا درجہ ملا. تو ماں کا اپنا مقام ہے باپ کا اپنا مقام, تو دونوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ اولاد کی ذمہ داری. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے کے اندر 70% ماں باپ ہوتے ہیں, اولاد ہماری بات نہیں مانتی, اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتے, اولاد ہماری نافرمانی کرتے. اور مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ والدین کے عظمت کے بارے بات کریں, اولاد نافرمان ہوگی, اولاد بات نہیں مانتی, تو میں وہی ان کو کہتا ہوں کہ یہ قصور اولاد کا نہیں, قصور ہمارا اپنا. والدین سمجھتے ہیں صرف اولاد کی حقوق, ہمارے حقوق اولاد کے نہیں, حالانکہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں ایسے ہی اولاد کے حقوق. اعلیٰ حضرت نے ایک رسالے میں اولاد کے تقریباً 80 حقوق بیان کیے. علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں جب اولاد بالغ ہوتی ہے, مکلف ہوتی ہے, لیکن اولاد کا ایک حق ان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے, اور وہ یہ کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. عرب کا مشہور شاعر ابو الاسود دولی, اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا انی احسنت لک صغارا و کبارا و قبل ان تولد. بچوں میں نے تمہارے اوپر بڑے احسانات کیے جب تم چھوٹے تھے, جب تم بڑے ہوئے, اور جب تم اب بھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو بچوں نے کہا جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے ہمارا وجود ہی نہیں تھا, اس کو کام میں کون سا تھا. تو ابو الاسود نے کہا تھا کہ میں شاعر تھا, میرا قلبی رجحان حسن کی طرف, تو میرا بھی جی چاہتا تھا کہ میں عرب کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کروں. لیکن جب میں نے شادی کرنا چاہی تو میں نے اپنے جذبات کی قربانی دے کر اپنے لیے خوبصورت بیوی نہیں ڈھونڈی بلکہ تمہارے لیے اچھی ماں ڈھونڈی. ایسی عورت کا انتخاب کیا جو تمہارے لیے اچھی ماں ثابت ہو. تو یہ اولاد کا حق تو ان کے پیدا ہونے سے پہلے, کیونکہ ماں مائی راستی ہو تو بیٹا فرید بنتا ہے, ماں وہ خیر ہو تو بیٹا غوث اعظم بنتا ہے, اور جب ماں فاطمہ ہو تو بیٹا حسین بنتا ہے. اس لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نکاح کرتے ہو تو 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں. عورت کا حسن دیکھا جاتا ہے, عورت کی دولت دیکھی جاتی ہے, اس کا حسب و نسب برادری دیکھی جاتی ہے, اور اس کا دین دیکھا جاتا ہے. میرے غلاموں تم نہ حسن دیکھو, نہ تم دولت دیکھو, نہ تم حسب و نسب دیکھو, تم صرف دینداری دیکھو کہ دیندار عورت کون ہے, اور کل میرے بچوں کی اچھی ماں کون ثابت ہو. کہ باپ دیندار ہو تو دین گھر تک پہنچتا ہے, اور اگر ماں دیندار ہو تو دین نسلوں تک پہنچتا ہے. مجھے بتاؤ جب ہم رشتہ کرتے ہیں اپنا یا اپنے بچوں کا یا اپنے بھائیوں کا, دین کو کون دیکھتا ہے؟ وہ جو 3 چیزیں باقی تو دیکھی جاتی ہیں. ہمارے دیہاتوں میں تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ جہیز کتنا ملے گا, مال ہے کہ نہیں. شہر کے اندر بھی ایسے اللہ ماشاءاللہ حسن دیکھا جاتا ہے. خواتین جاتی ہیں رشتے دیکھنے کے لیے,
اینٹی کے حساب دے کے جاتی ہے، قد ناپ کے دیکھتی، ان کو بلا کے دیکھتی، ان کا کھانا بنا کے دیکھتی. کبھی پوچھا کس نے نماز بھی پڑھتی ہے کہ نہیں پڑھتی؟ اس کو فرض علوم بھی آتے کہ نہیں آتے؟ شوہر کے حقوق کا پتہ ہے اس کو؟ شریف پردہ کرتی ہے. لیکن ہم حسن دیکھتے ہیں، دولت دیکھتے ہیں، پھر برادری دیکھتے ہیں. ہمارے کچھ خاندان معاشرے کے اندر ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسی بڑھ کے سوچ کر آگے لیکن غیرت دادی نہیں کرنا. یہ جملہ آپ بھی سنتے ہیں. بھائی اللہ کے بندوں یہ اتنا ہی سخت کام ہے تو پھر اللہ کے نبی نے غیر دادی میں شادیاں کیوں کی؟ حضور کی 11 شادیاں ہیں. تو آپ دیکھتے برادری میں کتنی ہیں، غیر برادری میں کتنی. حضور نے 4 بیٹیوں کی شادی کی. دیکھتے برادری میں کتنی ہیں، غیر برادری میں کتنی. تو اسلام نے ہمیں دین دیکھنے کا حکم دیا کہ تم دین دیکھو، دیندار عورت کا انتخاب کرو. بلکہ فرمایا گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگے ہوئے سبزے سے بچ جاؤ. اب کہا وہ گندگی کے ڈھیر کے اوپر اگا ہوا سبزہ کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء. تو ایسی عورت ہے کہ حسن و جمال میں تو بہت آگے ہے لیکن ہے برے گھر میں. تم اس کا حسن دیکھ کے اختیار کر لیتے ہو اور کل تمہاری اولاد اس کی تربیت کی گود میں آنی ہے اور وہ تمہارے بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر پائے. تو اچھی ماں کا انتخاب کرنا یہ پہلا حق ہے اولاد کا. وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس لے گئی قرآن پاک پڑھنے کے لیے، لیکن بچہ اتنا قابل تھا کہ اس نے 18 سپارے زبانی سنا دی. قاری صاحب نے کہا بیٹا جہاں سے یہ پڑھا آگے بھی پڑھ لیتے. کہا میں نے کسی قاری صاحب سے نہیں پڑھا بلکہ 18 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی. جب ماں کے شکم میں تھا اس وقت بھی قرآن سنتا تھا، جب ماں کی گود میں اس وقت بھی قرآن سنتا تھا. ماں دودھ پلاتی ساتھ قرآن پڑھتی، ماں لوری دیتی لبوں پہ قرآن کی آتی ہوتی، گھر کے کام کاج کرتی ساتھ قرآن سناتی. یہ 18 پارے میں نے ماں کی گود میں یاد کر لی. یہی بچہ بڑا ہوتے وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی بنتا ہے. وہ ایک ماں تھی جو اپنے بچے سے کہتی پتر نماز پڑھا کر. بچہ کہتا امی نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ کہا پتر شکر کی پڑیا ملتی. بچہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے تو ماں شکر کی پڑیا لپیٹ کر مصلی کے نیچے رکھ دیتی. سلام پھیرنے کے بعد مصلی اٹھایا تو شکر مل گئی. اب یہ روزانہ کا 5 وقت وظیفہ شروع ہو گیا. جب بن مانگے ہر روز بچے کو 5 وقت شکر ملنے لگی تو بچہ نماز کا عادی بن گیا. ایک دن ماں شکر رکھنا بھول گئی، فوت کی بھی گئی تھی، آتے ہوئے دیر ہو گئی. نماز کا وقت ہوا تو رات کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ میں نے بڑی محنت کے ساتھ بچے کے دل میں نماز کی محبت پیدا کی ہے، میری محنت کو ضائع نہ کرنا. آنکھوں میں آنسو لے کے تیز تیز قدم اٹھاتی رب کی بارگاہ میں التجا کرتی گھر پہنچی اور گھر آتی کہا بیٹا اٹھو نماز پڑھ لو. بچے نے کہا امی آپ گھر میں نہیں تھی میں نے نماز پڑھ لی ہے لیکن ماں جی آج تو نماز کا سرور بھی الگ تھا، آج شکر کا ذائقہ بھی الگ تھا. ماں شکر رکھنا بھول گئی تو رب نے شکر عطا کر دی. یہی بچہ بڑا ہو کے بابا فرید گنج شکر بنتا ہے. گود ماں دی ہے دستگاہ پہلی ایتھو زندگی دا دستگل اہم بنتا ہے. ایتھو داتا خواجہ فرید بن کے دکھی دلان دے واسطے چین بنتا ہے. شرم و حیا دی ماں جے ہوئے پیکر پھر پتر بھی دوسرے ثقلین بن گئے. سجدہ خاتون جنت جے ماں ہوئے طاہر پھر بلال کی سخی حسین بن گئے. تو یہ پہلا حق ہے اولاد کا، ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. اصل میں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑتے لیکن اپنے فریض سے نہ پڑتے. ہر بندہ کہتا ہے میرے حقوق مجھے مل گئے. ایک شوہر ہے تو وہ کہتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتی، اس کو یہ شکوہ رہتا ہے. لیکن بحثیت شوہر میری ذمہ داریاں کیا ہیں، میرے فرائض کیا ہیں، اس سے وہ بے خبر ہے. ماشاءاللہ بیوی کہتی ہے کہ شوہر میرے حقوق کا خیال نہیں کرتا لیکن بحثیت بیوی اس کے فرائض کیا ہیں، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس سے وہ بے خبر ہے.
اسی طرح مسجد کی انتظامیہ ہے، اسے شکوہ ہوتا ہے کہ مولوی صاحب یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے، لیکن باسیتے مسجد کے خادم ہونے کی ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس سے بے خبر۔ مولوی صاحب کہتے ہیں مقتدی میرے حقوق کا خیال نہیں کرتے، لیکن باسیتے عالم دین منبر پہ بیٹھ کے میں نے قوم کو دینا کیا ہے اس سے تو بے خبر ہے اللہ ماشاءاللہ، اچھے لوگ نہیں۔ اسی طرح ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی، اولاد کی تربیت میں کسر نہیں چھوڑی، ان کو یہ شکوہ نہیں ہوتا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، انہیں بکاریوں کی طرح حقوق مانگنے نہیں پڑتے، ان کی جھولی میں حقوق گرتے ہیں، ان کی اولاد ساری زندگی ان کے سامنے آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیتی۔ میرے حضور نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو نا اس کو نماز کی تلقین کرو، مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ 7 سال کے بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور جب 10 سال کا بچہ ہو جائے پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، فرمایا پھر اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ سوچو اگر ہم نے اس حدیث پہ عمل کیا ہوتا تو آج ہماری مسجد نمازی سے بری نہ ہو۔ بمشکل 5% لوگ نماز پڑھتے ہیں، 95% لوگ بے نماز۔ آج سکول آباد ہیں، کالجز آباد ہیں، یونیورسٹیاں آباد ہیں، لیکن مسجد بے آباد ہے۔ کیوں؟ وہ ذمہ داری ماں باپ نے دی تھی، بیٹا اچھا پڑھ دو، تمہارے پاس ڈگری اچھی ہوگی، جاب اچھی ہوگی، پے اچھی ہوگی، مستقبل اچھا ہوگا۔ اب بچوں کی دوڑ لگ گئی کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے، لیکن کبھی ہم نے نہیں سوچا باسیتے والدین کہ جس مستقبل کی فکر ہم نے اپنی اولاد کو دی ہے اس مستقبل کی عمر کتنی ہے۔ شیخ سعدی شیرازی بولے ایک سانس کا نہیں پتا، جو سانس اندر ہے اس میں پتہ نہیں باہر آنے دے، اور جو باہر ہے اس میں پتہ نہیں اندر جانے۔ یہ اٹھتے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ ہارٹ اٹیک، یہ بم دھماکے، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کرونا وائرس، یہ زلزلے، یہ سیلاب، یہ گلے کاٹ کی ڈوریں ہمارے لیے کوئی پیغام؟ جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے کام بر بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے بالا، وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتے کہ یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جو ماں باپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا پڑھتے ہو تمہارا مستقبل سمجھ جائے گا، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بیٹا نمازی بن جو تمہاری آخرت سمجھ جائے گا۔ ہمارا چونکہ شعبہ یہ ہے، مختلف گھروں میں بھی جانا ہوتا ہے، لوگ کی آرزو ہوتی ہے کہ جناب کھانا کھائیں، چائے پیئیں، پھر لوگ بچوں کو بناتے ہیں، تو میری عادت ہے میں بچوں کو پوچھتا ہوں کہ بیٹا آپ بڑے ہو کیا بنو؟ چھوٹے بچے مجھے ملتے ہیں اس سب پہ میں ہاتھ رکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں، تو ان کی بات سے ان کے ماں باپ کی تربیت سامنے آ جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ ہے یا بچی ہے، 4 سال کا، 5 سال کا، اس کو پوچھو کیا بنو تو وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر بنوں۔ پرسوں کی بات ہے، ایک جگہ گاؤں تھا ادھر، وہ دوست مجھے لے گئے تو ان کی بچی تھی 3-4 سال کی، تو وہ آئی تو میں نے کہا بیٹا آپ بڑی ہوئی کیا بنو گی؟ اس نے کہا میں ڈاکٹر بنوں۔ تو میں بیٹا روحانی ڈاکٹر بن جاؤ، عالمہ بن جاؤ، تو ساتھ میڈیکل میں ڈاکٹر بن جاؤ۔ تو کہتے نہیں میں وہ دوسرا جو انجیکشن لگانے میں ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ بن۔ تو اس کا مطلب یہ کیا ہے کہ 3 سال کی بچی کو کیا پتا ڈاکٹر کیا ہے یا عالمہ کیا ہے، یہ اس کے ذہن میں کس نے فیڈ کیا؟ اسکول ٹیچر نے پوچھا تھا بچوں سے کہ بچوں آپ بڑے ہو کیا بنو گے؟ ایک نے کہا کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، دوسرے نے کہا میں پروفیسر بنوں گا، تیسرے نے کہا میں نمبردار بنوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ ایک بچہ بیٹھا تھا باوقار طریقے سے، تو صاحب نے پوچھا بیٹا آپ کیا بنو گے؟
اس نے کہا سر میں بڑا کے صحابی رسول بنا۔ غیر معمولی جواب ملا تو بیٹے کو قریب کیا، کہا بیٹا آپ صحابی کیسے بنے؟ کہا مجھے پتا ہے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حالت ایمان میں حضور کے چہرے کی زیارت کی ہو، اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا۔ وہ شرف تو مجھے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن میری ماں ہر روز سونے سے پہلے مجھے کسی نہ کسی ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، تو وہ واقعات سن سن کے میرے دل کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا کہ بڑے ہو کے میں نے بھی صحابی رسول ہی بننا ہے۔ تو ماں کی تربیت کے اندر، نئی نسل کی تربیت کا جوہر ماں کے ہاتھ میں۔ تو میں اس بچی سے کہا بیٹا جس کو پوچھو وہ کہتا ڈاکٹر بنوں گا، تو اتنے ڈاکٹر بن جائیں گے تو مریض کہاں سے اتنے آئیں گے؟ تو ہر بندے کی آرزو ہے کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے۔ سب سے پہلے اس کو اچھا انسان بنا۔ ڈاکٹر بن گیا اگر انسان نہیں بنا تو فائدہ کیا؟ انجینئر بن گیا انسان نہیں بنا تو فائدہ کیا؟ حافظ بن گیا انسان نہ بنا تو فائدہ کیا؟ عالم بن گیا انسان نہیں بنا تو کیا فائدہ؟ سب سے پہلے اچھا انسان بنا، پھر اچھا مسلمان بنا، پھر اس کے بعد تم نے جو بنانا ہے بناؤ۔ تیسرے نمبر پہ یہ پیغام ہے کہ سب سے تیسرے نمبر پہ اس کو عاشق رسول بناؤ۔ اس کے بعد جس شعبے میں بھیجنا چاہتے ہیں بھیج دو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حدیث کی گہرائی جو اتری ہے، وہ نبی جو اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، فرماتے ہیں لو تدخلوا شوکۃ فی رجل احدکم لمجدت علما، اے امتی اگر تیرے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے نا اس کی تکلیف مجھے ہو۔ جو اپنی امت کے پاؤں میں کانٹا چبھنا بھی دوبارہ نہیں کرتے، فرماتے ہیں 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی نمازی نہیں بنا، اب اس کو سختی سے نماز پڑھاؤ، مار کے نماز۔ یہاں اتنی سختی کیوں فرمائی میرے لیے؟ ابھی تو نماز فرض نہیں ہوئی 10 سال کے بندے، فرض کا تو ہوگی جب وہ بالغ ہوگا، تو اتنی سختی کیوں؟ میرے بھائی میری بہنوں، ہمارے نبی بچوں کے نفسیات کو جانتے کہ یہ معمولی سی سردی پیاری نمازی بن گیا تو بالغ ہونے سے پہلے پہلے نماز کی پکی عادت بن جائے گی اور پھر ساری زندگی نماز چھوٹے گی نہیں، اور یہی نماز اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے۔ اور اگر یہ نمازی نہ بنا، امتی تو حضور کا، حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے۔ قرآن کو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی؟ جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ سبب کیا ہے؟ قالوا لم نکن من المصلین، کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم جہنم میں اس لیے جل رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے۔ حضور نہیں چاہتے کہ میرا امتی جہنم میں جائے، اس لیے فرمایا 10 سال کا بچہ ہو گیا ابھی نمازی نہیں بنا، اب سختی سے نماز پڑھیں۔ لیکن بھائی یہ تب ہوگا جب ہم خود نماز پڑھیں گے۔ جب ہم خود نہیں پڑھیں گے تو بچے پہ سختی کیسے کریں گے؟ کتنے لوگ تو ہمارے پاس آتے ہیں دعا کرو اس کو سمجھاؤ، اے نماز نہیں پڑھتا، چلو میں نہیں پڑھتا ہے تو پڑھے، اور بھائی جب تم نہیں پڑھتے یہ کہاں سے پڑھے؟ الولد السر الذی ہے، بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے۔ میرے پاس ایک دوست اپنے بچوں کو لے کر آئے اور کہا کہ حضرت میں نے اس کو کل چھوڑا مسجد کے اندر قرآن پاک پڑھنے کے لیے، تو آج میں نے اس کو جگایا کہ بیٹا جاؤ سپارہ پڑھ کے آؤ۔ تو آگے سے مجھے کہتا نا ابا واری نہ جانا کرنا ہے، ایک دن تو میں۔ تو میں نے کہا یہ بات تو شرم کی ہے، لیکن یہ موقع آپ نے کیوں آنے دیا؟ اگر ہر روز تم جاتے تو بیٹے کو جگانے کی ضرورت پیش نہ آتی، وہ خود تیرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ تو جب ہم خود پڑھیں گے تو پھر اولاد سے پڑھیں گے تب ہوگا۔ اور پھر عجیب سا فلسفہ ہے ہمارا، بچہ اسکول جاتا ہے یا ٹیوشن جاتا ہے تو پھر ہم سر پہ کہتے ہیں بچہ پڑھتا بھی ہے ادھر تو اس کو شوق نہیں پیدا ہوا ابھی تک۔ بھائی وہاں وہ 3 گھنٹے گزارتا ہے، 4 گھنٹے گزارتا ہے، 5 گھنٹے گزارتا ہے، باقی 21 گھنٹے تمہارے پاس گزارتا ہے، 18 گھنٹے تمہارے پاس گزارتا ہے، تو تم اس کو 18 گھنٹوں میں نمازی نہیں بنا سکے، تو جہاں 6 گھنٹے گزارتا ہے وہ نمازی پڑھایا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہاری تربیت درس ہے۔ حضور نے یہ تو نہیں فرمایا کہ استاد جو ہے وہ اس کو نمازی بنائے، حضور نے فرمایا ماں باپ 10 سال کا بچہ ہو گیا نہیں پڑھتا تو مار کے نماز پڑھو۔
وہ خاتون آئی نا عالم دین کے پاس، کہا میرا بیٹا صبح کی نماز کی اٹھتا نہیں. تو عالم دین نے پوچھا میری بہن جس کمرے میں تیرا بیٹا سویا ہے اگر اس کمرے میں آگ لگی تو کیا کرو گی؟ کہا پھر بیٹے کو بچاؤں گی، کہا کھینچ کے بعد لاؤں پانی شیرکو سب کی سے کھاؤں، آپ سے تو بچانا. عالم دین رو پڑے، کہا میری بہن اس آگ سے بچانے کے لیے اتنی کوشش کرتی ہو تو جہنم کی آگ تو اس آگ سے 70 گنا تیز ہے. رب کا قرآن بولتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سب سے پہلا تمہارا اپنی جان کا حق، جن کے اوپر تمہیں مان ہوتا ہے نا، دوستوں کے اوپر ہوتا ہے، دولت کے اوپر ہوتا ہے، سفارشیوں کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ ایم پی ایم ایل اے سفارش کرتا ہے. قیامت میں ان تینوں چیزوں میں کوئی بھی کام نہیں، بلکہ جو گہرے یار ہے نا، قرآن کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا الذکر. خلیل کہتے ہیں جگری یار ہے، جگری یار بھی قیامت کو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ظالم خود تو ڈوبا تھا مجھے بھی لے دو، خود تو برباد ہوا تھا اس لیے مجھے بھی برباد کر. یہ نہیں کہا کہ وہ علیحدہ علیحدہ پر دشمن بن جائیں گے، لیکن جن کی دوستیاں تقوی کی بنیاد پہ ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے. جن کی دوستیاں اللہ کی رضا کے لیے ہوں گی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے. نور آنکھوں میں تو چہرے پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. آج دنیا میں بھی ان کے دم سے مقدم چمکا، محشر کو بھی ہم ان کی رحمت کے حوالے ہوں گے. وہ دوستیاں قیامت کے دن بھی اللہ کی رضا، کسی کے ساتھ محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اللہ کے لیے. آخری حدیث، یہ ہر امتی کو پیغام دیا میرے حضور، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وتلاوۃ القرآن. فرمایا میرا ہر امتی اپنی اولاد کو 3 چیزیں لازمی سکھائے، چاہے وہ اولاد بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے. اگر تم باسیتے والدین اسے کوئی تحفہ دے سکتے ہو تو یہ 3 چیزیں. سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. یہ ماں باپ کی ذمہ داری. کبھی یہ جو پرانے بابے ان کے پاس بیٹھا کرو، ہمارے گھروں میں دادی ماں ہوا کرتے تھے تو شام کے وقت بچے اس کے بستر میں گھس جاتے تھے تو کوئی نہ کوئی کہانی سناتی تھی. اس کہانی کے اندر ادب بھی ہوتا تھا، حضور کی محبت کا سوز بھی ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشیت کا نور بھی ہوتا تھا. تو جب وہ کہانی سناتی، کہانی سن کے وہ بچے جوان ہو جاتے تو وہ ایک بہترین تربیت دادی کا بستر. لیکن آج وہ سب کچھ ہم موبائل سے دیکھتے ہیں. دادی دادا کیا بات ہے، ماں باپ سے دور ہو گئے. ایک ٹیبل پہ 10 بندے بیٹھے، آس پاس کے بندے کے پاس اپنا اپنا موبائل ہے، دوسرے سے بے خبر ہے. تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو ان کی انگلی پکڑ کے حضور کی چوکھٹ پہ لے آئیں، حضور کا وفادار بناؤ، اچھا انسان، اچھا مسلمان، حضور کا غلام. دوسرا فرمایا حب اہل بیت، نبی کے گھر والوں کی محبت بھی سکھاؤ. اور آگے فرمایا قرآن کی تعلیم دو. توجہ ہے آپ کی، اس میں مجھے آپ کی توجہ چاہیے. دین کی تعلیم مفت ملے ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اصلی علوم بیرون ملک تک ہم جا کے سیکھتے ہیں، لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں. آج کل ہم نے اتنی ترقی کر لی، اتنی جدت آ گئی، وہ عورت جو اکیلی حج کرنے نہیں جا سکتی، جو عورت اکیلی عمرہ کرنے وہ لوگ نہیں جا سکتی. آج جوان بچیاں غیروں کے ملک میں انگریزی سیکھنے کے لیے وہاں جا رہی ہیں. ہماری بچی، ہم نے اتنی ترقی کر لی، اتنی جدت آ گئی، تو دنیاوی تعلیم کے لیے ہم اتنے حریص ہیں، لاکھ روپے بھی خرچ کرتے ہیں، بیرون ملک سے تعلیم دلاتے ہیں.
لیکن دین کی تعلیم مفت میں ملے ہم لینے کے لیے تیار، نتیجہ کیا نکلا؟ بیٹا ڈگری ہولڈر بن گیا، پی ایچ ڈی کر لی، ایم فل کر لیا، لیکن بد نصیبی باپ کی کہ باپ نے دین نہیں دیا، باپ فوت ہو گیا، بہت سوال، ڈگری ہولڈر ہے بیٹا لیکن دین نہیں تھا پاس، اب باپ کی میت پڑی ہے، اس سے غسل دینے کا طریقہ نہیں آتا۔ بد نصیبی اس باپ کی کہ جس نے اپنی اولاد کو اس قابل کیوں بنایا کہ اس کی اولاد اس کو غسل دے سکے، اور بد نصیبی اس اولاد کی جس نے باقی تو سب کچھ پڑھا لیکن دین اتنا بھی نہیں سیکھا کہ اپنے باپ کی آخری خدمت ہی کر سکے۔ آج پہ کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش بولے اور جاندی باری ڈرانا بنیوں تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے اور جنہ لئی تو پاپ کمائے سن دس کتنے نے اترے گا غسل دینے کے لیے دیا۔ ہم میں سے کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے دنیا پہ آیا ہو؟ بولیے، کوئی ایسا بندہ ہو جو اپنی مرضی سے جوان ہوا ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے تندرست یا بیمار ہوا ہو؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو اپنی مرضی سے دنیا سے جائے گا؟ تو بھائی جب آئے بھی اللہ کی مرضی سے، جاؤ گے بھی اللہ کی مرضی سے، تندرستی بھی اللہ کی مرضی سے، جوانی بھی اللہ کی مرضی سے، بڑھاپا بھی اللہ کی مرضی سے، لیکن بقیہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ بھی اللہ کی مرضی سے حاصل کر لو، پھر تم جنت کی راہوں کے مسافر ہو جاؤ گے اور جہنم سے بچ جاؤ۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم سے راستہ نہ کرو، علم مومن کا گمشدہ خزانہ جہاں سے ملے حاصل کرو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، سائنسدان بناؤ، لیکن میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی اولاد کو سب سے پہلے اچھا انسان بناؤ، اچھا مسلمان بناؤ، حضور کا غلام بناؤ۔ جو فرض علوم ہیں جن کا سیکھنا لازم ہے وہ اپنی اولاد کو وہ علم سکھا دو۔ اگر یہ ذمہ داری پوری نہ کی تو پھر تمہیں رونا پڑے گا، پچھتانا پڑے گا کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی، اولاد ہمارے حقوق کا خیال نہیں کرتی۔ اور میاں تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، تم نے غفلت برتی تھی، تمہاری اولاد کو اور اٹھا کے دے دیا، ان کے دل کی تختی خالی تھی، ان کے اوپر کو اور رنگ چڑھ گیا، اور وہ رنگ کیا ہے سال کے بعد ایک دن مدر ڈے، ایک دن فادر ڈے، ایک دن ٹیچر ڈے، ایک دن ویلنٹائن ڈے، ان کے اوپر وہ رنگ چڑھ گئے۔ اور اگر تم نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہوتی، ان کی انگلی تھام کے حضور کی چوکھٹ پہ لائے ہوتے، قرآن کا نوکر بنایا ہوتا، رب کا بندہ بنایا ہوتا، ان کے اوپر محمدی رنگ چھایا ہوتا، تو جہاں بیٹھتے وہ رنگ قبول نہ کرتے بلکہ اپنا رنگ وہاں چھوڑ کے آتے ہیں، کیونکہ کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا لیندا تے پکا رنگ میرے آقا والا چڑھ جائے شیر نہیں لیندا۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جو آپ کے ماتحت ہیں ان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمت کا احسار عطا فرمائے۔ آج آخری نشست بھی 5 روزہ فہم دین کوست جو آپ کے ساتھ وعدہ تھا، اللہ کا شکر ہے کہ آج تکمیل کو پہنچا، اور آج 10 منٹ میں نے آپ کا وقت زیادہ لے لیا کہ آج انتظامیہ کی طرف سے کہا کہ آج 10 منٹ آخری نشست سے زیادہ لے لیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر۔ اللہم صلی علی حبیبی